کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی۔ کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی۔ لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی جان علی سبط نبی۔ لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی، اے ولی ابن ولی جان علی سبط نبی۔ جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا ہمیں تیری خاطر نانا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام یہ اسلامی مہینے میں، اسلامی سال میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا احترام، اس کو منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا احترام کتنا ضروری ہے۔ عام دنوں میں جس طرح ہم اپنی روٹین کی زندگی گزارتے ہیں، یہ دن ایسے نہیں گزارنے والے، بلکہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جنہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، جنہیں بڑے اذیت کے ساتھ، بڑے دردناک طریقے کے ساتھ میدان کربلا میں اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ ہر سال ہمیں ایک محرم الحرام کا مہینہ پیغام دیتا ہے کہ آپ بھی اس غم میں شریک ہو جائیں جس غم میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک رہا کرتے تھے۔ اور یہ صرف ان دنوں میں نہیں کہ شہادت کے بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے ساتھ آپ جلوہ افروز نہیں تھے، یہ تو بعد میں واقعہ ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچپن سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا نواسۂ رسول کی یاد میں آنسو بہانا، اور ان دنوں میں بالخصوص یہ یکم سے لے کر 10ویں محرم تک یہ بہت اہم ترین ایام ہیں۔ ان میں نعت خوانی کی جائے، نواسۂ رسول کا ذکر ہو، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبرکات پیش کیے جائیں اور نوافل ادا کر کے ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے جائیں۔ اس انداز میں اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے اور بھی جو فنکشنز ہیں ان کو بھی اس انداز میں آپ سیلیبریٹ کریں کہ دوسرے ایام سے وہ بالکل مختلف ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کی شہادت کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور دوسری یہ بات کہ ان ایام میں شادی بھی کرنی اگرچہ منع نہیں ہے، لیکن ان ایام میں شادی کرنا تو یہ بھی ایک خوشی اور مسرت، گھر کے اندر ایک شادمانی کا ایک سما ہوتا ہے، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھ کے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ کو جس درد اور اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے غم میں ہم بھی شریک ہوں اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام، نوافل پڑھ کے ان کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنی حاجات پیش کریں۔ ان کے تصدق سے، ان کے صدقے سے اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اے پروردگار، تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کے نواسے کی شہادت کا واسطہ ہم پر اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ مولا، اس وقت تیرے محبوب علیہ السلام کی امت بڑی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ مولا، ہمارے پاکستان پر کرم فرما دے، رحمت فرما دے اپنے نواسے، اپنے محبوب علیہ السلام کے نواسے کے صدقے۔ تو یوں دعائیں کرنی چاہیے، اور 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، پھر فرمایا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو یوں 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور محرم الحرام کا
ادب اور احترام بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لنگر تقسیم کیا جائے، لوگوں میں، غریبوں میں بانٹا جائے، سبیلیں لگائی جائیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے صدقہ کیا جائے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور پھر اپنے گھروں کے اندر محافل کا انعقاد کیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے سطح پر آپ محافل کا انعقاد کریں، تو اگر آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں تو محفل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا اہتمام و انصرام کیا جائے، بلکہ گھر کے اندر محفل سجائی جائے اور بچے بیٹھ کے نعت خوانی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں، کلام پیش کریں، ان کی مدح میں لکھے ہوئے کلام پیش کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور گھروں کے اندر محفل سجائیں۔ دیکھیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کر لیں کہ تم نے میرا کلمہ پڑھ کے میرے نواسے کو شہید کیا، تو حضور کی امت جواب نہیں دے سکتی۔ اس لیے خدا کے لیے ان دنوں کو ضائع مت کیجیے، اپنے گھروں کے اندر محافل کا انعقاد کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو کم از کم اپنے دسترخوان پہ پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، ایک جگ میں پانی ڈال کے رکھ لیں شربت بنا کے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا تیرے محبوب کے نواسے کے پاس میں اس وقت تھا نہیں، میں پانی نہیں پہنچا سکا، اے مولا میری طرف سے یہ لنگر میں کسی کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، مولا یہ پانی کا جگ ہی میری طرف سے قبول فرما لے، یہ لنگر میری طرف سے قبول فرما لے۔ تو یقیناً اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نواسے کے صدقے ہمیں ضرور نوازے گا اور ہماری حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور ہم پر جو کڑی آزمائشیں ہیں اسلام کے اوپر، پاکستان کے اوپر، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس وقت سخت آزمائش میں ہیں ہمارے بھائی بلوچستان کے اور دوسرے علاقوں کے، پنجاب میں بھی کس قدر سیلاب کے ساتھ ہمارے بھائی متاثر ہو رہے ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، سخت تکلیف ہے ان کے لیے۔ اور ہم یہاں پر محرم الحرام کے اندر بھی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، کاش ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا تو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ منسوب ان ایام میں کم از کم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو پیٹھ پیچھے کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو اس وقت سخت آزمائش میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس آزمائش کے صدقے ہمارے ان بھائیوں کی آزمائش کو دور فرما دے، ان پر مصیبت اور پریشانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔